بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان۔ 140 نمبر حدیث ہے، پہلی فصل۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین اسلام میں کوئی چیز ایسی گھڑی ما لیس منہ، جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ دین سے تعلق استدلال چار انداز سے ثابت کیا جاتا ہے: عبارت الناس، اشارت الناس، دلالت الناس، اور کسی طریقے سے بھی وہ دین سے چیز ثابت نہ ہوتی ہو، فہو رد، تو وہ رد ہے، وہ چیز یعنی باطل ہے، وہ مردود ہے، یا تو گھڑنے والا مردود ہے یا وہ چیز ہی مردود ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ قاضی فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، اسلام میں ایسی رائے گھڑنا۔ اب دو چیزیں ہیں، اسلام میں برا عقیدہ گھڑنا یا برا عمل گھڑنا جس کا تعلق دین سے نہ ہو۔ اب دین نے ہمیں 5 نمازوں کا ایک فکس طریقہ بتا دیا کہ فجر 2، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3، عشاء 4۔ اب کو کہے نہیں، ظہر کر دیتے ہیں 5 اور مغرب کو 2 کر دیتے ہیں، فجر کو 4 کر دیتے ہیں، تو یہ دین سے ان چیزوں کا تعلق، یعنی ایسا عمل گھڑنا جس سے دین بگڑ جائے اور اللہ کے رسول کا جو فکس کردہ طریقہ ہے اس کو توڑ دینا، اس کو خراب کر دینا، فرمایا یہ رد ہے۔ دوسری چیز، ایسا عقیدہ اسلام میں گھڑنا جو اسلام میں نہ ہو اور اس کا دین سے کوئی تعلق، جیسا کہ ایک بندہ تھا، وہ اصل میں تو انگریز کا بندہ تھا، اس نے ایک بک لکھی اور اس کے اندر اس نے لکھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی، اور حضور علیہ السلام کی توہین آمیز وہ عبارت وہ ہم پڑھنے سے ڈرتے ہیں کہ وہ انہوں نے لکھی۔ تو یہ وہ بد عقیدگی تھی، گمراہی تھی جو دین میں خوارج نے ایجاد کی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو فرمایا ایسا عقیدہ گھڑنے والا یا ایسا عمل گھڑنے والا یہ کیا ہے؟ بدعتی، اور وہ رد ہے کام۔ 141 نمبر روایت، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمد و صلوات کے بعد بے شک بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، یعنی سب سے اچھی بات جو کلام ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، سچا راہ محمد والا جس وچ رب لبھیوے ہو، یعنی راستہ وہ ہے جس میں حضور اللہ ملتا ہے، وہ حضور کا راستہ ہے۔ اور آگے فرمایا بدترین کام وہ ہیں جو نئے گھڑ لیے جائیں، یعنی برے کام نئے گھڑ لیے جائیں، کام برا ہو اور گھڑ لیا جائے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا، ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ آٹومیٹک اسمائل آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے خوارج دو تسبیح کرتے ہیں، كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب بدعت کا لغت میں معنی ہوتا ہے ایجاد کرنا، پہلے اس کی کوئی مثال نہ ہو، گھڑ دینا، ایجاد کرنا بدعت ہے۔ اب وہ اچھی بھی ہوگی اور بری بھی ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اچھا بھی ہے، اور آگے فرمایا والذین آمنوا بالباطل، باطل پر ایمان لائے یہ بھی ایمان لائے، وہ بھی ایمان، یہ اللہ پر لائے وہ بتوں پر لائے۔ ایمان اچھا بھی ہے، ایمان بتوں پر لائیں گے تو برا ہے، اللہ پر لائیں گے تو اچھا ہے۔ عمل صالح بھی ہوتا ہے اور عمل سیئہ برا بھی ہوتا ہے، یعنی ہے تو عمل، اسی طرح ہے بدعت، اب ایجاد ہے، اب وہ اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ اچھی مثال کے طور پہ ایک بندہ کو اچھی چیز ایجاد کر دیتا ہے، اچھے کام کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے اس نے کوئی چیز ایجاد کی، لوگوں کو آسانی پہنچ رہی ہے، نفع پہنچ رہا ہے، واٹر کولر لگوا دیا، فلٹریشن پلانٹ ہیں جی، اب یہ ہے تو نیا کام لیکن ایجاد کر دیا، اس کو ثواب ہو رہا ہے۔ دوسری چیز ہے بری چیز گھڑ لی، مثلا نشہ گھڑ لیا، آئس کا نشہ جس طرح آج کل رواج پکڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب ہے یہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت۔ یہ کرنے والے کو، آئس گھڑنے والی ایجاد کرنے والے کو گناہ، اور فلٹریشن پلانٹ ایجاد کرنے والے کو، مثلا لگانے والے کو جو بندہ ہے اگر تو وہ مسلمان ہے تو اس کو اجر و ثواب ہے، بدعت۔ اب میں ایک بار مدینہ طیبہ میں تھا تو میں نے وہاں پہ ایک صاحب سے پوچھا بدعت ہوتی کیا ہے؟ کہنے لگا ہر وہ کام جو اللہ نے حکم نہ دیا ہو، حضور نے نہ کیا ہو، صحابہ نے نہ کیا ہو، اس کام کو دین سمجھ کر کرنا یہ بدعت ہے۔ اور میں نے کہا اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس نے کہا کھولو بدعت، وہی کھولو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آپ گئے ڈائریکٹ فلائٹ آپ کی PIA جہنم کی طرف۔ میں نے کہا اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، بخاری شریف جو بک ہے ہمارے پاکستان میں اہل سنت، اہل حدیث، دیوبند سارے اس کو مکمل کرتے ہیں، اور درس نظامی کا ایک کورس ہے 7-8 سال کا،
بچے وہاں پر پڑھتے ہیں صرف نحو کی کتاب. یہ کورس کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا, حضور نے, صحابہ نے کیا. بخاری شریف نہ انہوں نے لکھی نہ انہوں نے, تو ہم سب اس کو ثواب سمجھ کے پڑھتے ہیں. جو مدرسے میں دیوبندیوں وہابیوں سنیوں کے مدرسہ بچہ ہو سے پوچھیں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں, دنیا سمجھ کے پڑھ رہے ہیں کہ دین؟ وہ کہے گا دین سمجھ کے. اجر کی نیت سے کہ نہیں؟ وہ کہے گا اجر کی نیت سے. تو میں نے کہا جی یہ بدعت ہے. تو کہنے لگا بیٹے آپ کو بدعت سمجھ نہیں آ سکتی, آپ نماز پڑھیں. وہ مجھے کہتا ہے نماز پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں. آپ ابھی آپ کی ایج نہیں ہے, میری 17 سال تب میرے خیال سے عمر تھی, تب میں نے اسے یہ بات پوچھی. تو یعنی اس کو اس کا کوئی جواب. اچھا اب وہ جی بدعت ہے. قرآن کریم کے بارے میں نے عرض کہا, صحابہ کرام نے اس کی جو کاپیاں بنائی تھیں, صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر کے, حضرت عثمان غنی کے دور میں, وہ کام کا حکم اللہ نے اور حضور نے بھی وہ کیا, یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آرڈر نہیں دیا. چلیں اچھا اب وہ کام نیا ہو گیا. اس کے اوپر بڑی مثالیں, ہمارے کتنے لیکچر ہیں اس کے اوپر, کتنے دلائل ہیں. اچھا نہیں, یہ خلفائے راشدین کا کام تو نہیں نہ ہوتا. پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے تراویح شروع کر کے کیا کہا, نعمت البدع, کیا یہ اچھی بدعت ہے یہ, کیونکہ کیا کہا, اچھی بدعت. بخاری کی حدیث ہے. میں نے ایک صاحب کو بتائی, میں نے کہا یہ حضرت عمر بدعت کو اچھا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد بدعت لغوی ہے. وہ مجھے کہتے ہیں آگے سے اس سے مراد بدعت حضرت عمر کی مراد. میں نے کہا جی آپ کی کال ہوئی ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب سے, آپ نے ان سے پوچھا ہے ذریعہ کشف, یا وہ آپ کے خواب میں تشریف لائے ہیں, یا آپ نے کوئی اور ذریعے سے ان سے پوچھ لیا ہے کہ آپ کی مراد کیا تھی تو انہوں نے آپ کو مراد بتائی. ہم کہیں نا مراد کا جاکم من اللہ سے نور سے حضور ہیں, تو کہتے ہیں یہ مراد قرآن میں لکھی ہے. تو میں نے ان کو کراس کویسچن کہ یہ مراد حضرت عمر کی حدیث میں لکھی ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے آپ کا کام جھگڑا کرنا ہے, میں جھگڑا کرنے والوں کو جواب نہیں دیتا, چلو گیٹ آؤٹ, بھاگ گئے, بس اتنی بات تھی. تو یعنی یہ ہے کہ انہوں نے بدعت کہا. لغت کے اعتبار سے معنی ایجاد ہے, وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور یہ کام کل بدعت ضلالہ جو کہا, مراد اس سے بری بدعت, بری ایجاد, گمراہی ہے. چونکہ اچھی ایجاد کے بارے میں حدیث ہے, حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ, جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا, اللہ تعالیٰ اس ایجاد کرنے والے کو اور عمل کرنے والوں سب کو اجر عطا فرماتا ہے وہ بھی ایجاد ہے, یہ بھی ایجاد. اور دوسری بات یہاں پر ایک چھوٹا سا باریک نقطہ, عامیانہ انداز میں ہم اس کو کریں گے. کل بدعت, ہر بدعت عام کی دو قسمیں ہیں, مخصوصاً البعض, غیر مخصوصاً البعض. اب ناظرین کو اس کا زیادہ پتہ نہیں چلے گا. سادے مثال میں کچھ آرڈر وہ ہوتا ہے یا بات وہ ہوتی ہے, اس میں تمام افراد شامل نہیں ہوتے, اور بعض ہوتا ہے اس میں تمام شامل ہوتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. عام مخصوصاً البعض, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہر نفس نے موت کا ذائقہ. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے دن, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام کریں گے, تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ انت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. اللہ تعالیٰ کی ذات پر لفظ نفس کا اطلاق ہوا ہے قرآن میں, اور قرآن کہتا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ. تو کیا نعوذ باللہ اللہ نے موت کا ذائقہ چکھنا, یہ تو کفر ہے, ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اب جو کل نفس ذائقۃ الموت ہے عام لیکن مخصوصاً البعض, حکم سب کو ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں شامل. ایسے کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے لیکن اچھی بدعت اس میں شامل. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا. اچھا جی آگے, اور وہ بدعت کی جو تقسیم علماء نے کی ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے, وہ مختلف, وہ لمبی ایک لسٹ ہے. 142 نمبر روایت, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں میں سے مبغوض ترین 3 طرح کے بندے ہیں جن کو اللہ ناپسند جانتا ہے. ملحد فی الحرم, حرم کے اندر یعنی حدود حرم کے اندر الحاد کرنے والا. الحاد کہتے ہیں درست راستے سے ہٹ جانا, یعنی اس میں ظلم کرے یا کوئی گناہ کا کام کرے, یہ ہے. اور بعض سلف وہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اپنے نوکر کو گالی دینا, یہ جھڑکنا, یہ بھی الحاد کے اندر آئے گا حرم کے اندر. اور دوسرا مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ, اسلام میں آنے کے بعد جاہلیت والا راستہ تلاش کرنے والا, یعنی اسلام میں بھی وہ خواہش رکھے کہ کوئی جاہلیت والے کام میں کروں, مثلا رونا پیٹنا, نوحہ کرنا, یا اولاد کو قتل کرنا, اور اپنی بیٹیوں سے بغض کرنا, یہ سارے طریقے زمانہ ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں یہ اکثر لوگوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ ناپسندیدہ ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد, حضور کا غلام بننے کے بعد بھی زمانہ جاہلیت والے کام وہ اسلام میں کریں اور اس کا راستہ تلاش کریں کہ یہ ہمیں الاؤ ہونے چاہیے. فرمایا اللہ کو بندہ پسند ہے بلکہ مبغوض ہے. اور
کسی بندے کے خون کو بغیر حق کے طلب کرنے والا تاکہ اس کا خون بہائے، یعنی قتل کی پلاننگ، سازش یا ارادے کرنے والا اللہ کو ناپسندیدہ ترین بندہ ہے۔ حالانکہ ابھی قتل کیا تو آپ دیکھیں اگر پلان کرنے والا اتنا ناپسند ہے تو کرنے والا کتنا ناپسند ہوگا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 143 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ عرض کی حضور کس نے انکار کیا؟ فرمایا جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی تحقیق اس نے انکار کر دیا۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا۔ اب حضور علیہ السلام کی فرما برداری اور انکار کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں۔ سب سے پہلی فرما برداری تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو ماننا، آپ کی ذات کو ماننا، آپ کا کلمہ پڑھنا، اور جس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا لہٰذا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا معنی کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے منکر۔ اب کون ہے کہ جنہوں نے من اتانی حضور کی کلمہ تو پڑھا لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی فرما برداری، حضور کی بات، یعنی جو چیزیں جس طرح کا انسان انہوں نے ہمیں بنانا چاہا اس طرح کا وہ بنے ہی، تو لہٰذا کیا ہوگا؟ وہ جنت میں ڈائریکٹ، یعنی جنت میں کامیاب لوگوں کے ساتھ ابتداءً جس کو کہا جاتا ہے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جو اس نے غلط کام کیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق تلف کیے یا اللہ کے، ان کی وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 144 نمبر روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور آرام فرما رہے تھے، وہ کہنے لگے بے شک اپنے صاحب کی مثال بیان کرو، یعنی ان کی ایک مثال ہے اور وہ بیان کرو۔ بعض کہنے لگے فرشتے وہ تو سو رہے ہیں، اور دوسرے فرشتے کہنے لگے آنکھیں سو رہی ہیں، ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر ایک فرشتوں کا گروہ کہہ رہا ہے کہ سو رہے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے، ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں دوسرے گروہ کو حضور کی جو معرفت تھی وہ پہلوں کو کوئی نہیں تھی، یعنی اگر ان کو معرفت مصطفیٰ ہوتی، حضور کی شانوں کا پتہ ہوتا تو وہ کبھی بات ہی نہ کرتے۔ اچھا اب انہوں نے کہا تمہیں کیا پتہ، آنکھیں سوتی ہیں ان کا دل جاگتا ہے۔ فقالو، تو وہ فرشتے بولے ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا اور اس میں دسترخوان رکھا اور بھیجا ایک بلانے والے کو کہ جاؤ کھانے کے لیے دعوت دے کر آؤ، بلاؤ۔ جس نے داعی کی یعنی بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیا وہ گھر میں آیا اور اس کو دسترخوان سے کھانا نصیب ہوا، اس نے کھانا کھایا، اور جس نے بلانے والے کی بات کو قبول ہی نہیں کیا وہ گھر میں ہی نہ آیا اور اس نے کھانا بھی دسترخوان سے نہ کھایا۔ فرشتے کہنے لگے اولوہا، اس کی تعویل بیان کر دو، یفقہا، وہ اس کو خوب اچھے سے سمجھ لیں۔ اب حضور سمجھ لیں، اگر یہ کہا تو یہ پھر اس پہلے گروہ نے کہا کہ جن کو معرفت مصطفیٰ حاصل ہے۔ دوسرا احتمال ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، حضور آرام فرما رہے تھے، انہوں نے فرشتوں کا آنا بھی دیکھا اور ان کا کلام فرمانا بھی دیکھا۔ یہ ملا علی قاری نے یہ احتمال انہوں نے کہا حضرت جابر دیکھ رہے تھے، تو یفقہا کا پھر مرجع حضرت جابر کو بنا لیں گے کہ ذرا اس کے لیے تعویل صحیح سے بیان کر دو، یہ جو جاگ رہا ہے اس کو ہماری بات صحیح سمجھ آ جائے۔ تو یہ یفقہا کا مرجع، ویسے یہ احتمال بعید ہے لیکن ہم لے لیتے ہیں، بعید احتمال میں کیا ہے کہ حضرت جابر اس کو سمجھ لیں۔ تو بعض کہنے لگے انہو نائبون، کہ وہ تو سو رہے ہیں حضور، تو بعض نے کہا نہیں نہیں، آنکھیں بتایا تو ہے کہ آنکھیں سوتی ہیں، دل وہ کہنے لگے الدار والجنہ، گھر اللہ کی جنت ہے، اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مالک اللہ، گھر جنت، اور بلانے والے حضور ہیں۔ جس نے حضور کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، جس نے حضور کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، یعنی گھر اللہ کا، اور بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، اور بلایا کدھر ہے؟ جنت میں، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ جس نے بات مانی وہ جنت میں آیا اور اللہ کی نعمتیں ملی، جو نہ آیا اس کو نہیں ملی۔ آگے کہا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، یعنی قیامت والے دن معیار حضور ہوں گے کہ جس کی زبان پر جس کے لبوں پہ نام مصطفیٰ ہوگا جنت کی جانب جانے کا پروانہ اسی کو ملے گا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، یعنی حضور علیہ السلام کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت۔ اب دیکھیں کمال ہو گئی، فرشتے نے یہ نہیں کہا اللہ فرق بین الناس، اللہ فرق کرنے والا ہے لوگوں کے درمیان، جو جس کی زبان پر اللہ کا نام ہو بس
وہ اوکے ہے، اور باقی جو شیطان کے نہیں، چونکہ اللہ کا نام تو شیطان کی زبان پر بھی رہا۔ اور قرآن میں کیا جنگ بدر والوں کے ساتھ مشرکوں کی طرف سے آ کے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب اس نے فرشتے اترتے دیکھے، فلما طلعت الفئتان ناکسا لا کہ بھئی وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، میرے بھائیو میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان کہہ رہا ہے کس کو؟ ابو جہل کو، لانے والا بھی وہ اور پھر مروانے والا بھی، اور خود کیا کہتا ہے؟ میں اللہ سے اندازہ کریں، خوف الہی۔ شیطان کہہ رہا ہے مجھے خوف ہے، تو لہذا کہا یہ شیطان جھوٹا ہے، اللہ کا نام جھوٹا لیتا ہے، وقاسمہما اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، تو لہذا اللہ کا نام تو یہ ڈرامے لگانے کے لیے لیتا ہے، لہذا نہیں۔ محمد فرق بین الناس، نجات کا ذریعہ اور نجات کا جو پل ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 145 نمبر روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 لوگ حضور علیہ السلام کی ازواج کے ہاں آئے، انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں۔ جب ان کو بتایا گیا گویا کہ انہوں نے اپنی عبادت کو کم جانا، اس کے اندر احتمال ہے، اور میں جو ترجمہ کر رہا ہوں یہ بالکل صحیح محدثین نے احتمال اپنی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے اپنی عبادت کو کم جانا، اور وہ کہنے لگے ہمارا حضور سے، کیونکہ اگلا کلام جو ہے نا وہ یہ بتا رہا ہے کہ تقالوہا میں مراد ان کی اپنی عبادت۔ اچھا جی، انہوں نے اپنی عبادت کو کم جانا۔ وہ آنے والے 3 افراد حضرت مولا علی، حضرت عثمان بن مظعون اور عبداللہ بن رواحہ تھے۔ بعض نے عبداللہ بن رواحہ کی جگہ مقداد ابن اسود کا نام لیا، یہ 3 تھے۔ انہوں نے اپنی عبادت کو کم جانا اور وہ کہنے لگے ہمارا حضور سے کہاں واسطہ، یعنی ہمارا جوڑ کوئی نہیں، حضور سے جوڑ ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے ان کے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ایک یہ ترجمہ ہے کہ غفر اللہ ما تقدم من اللہ نے حضور کے وسیلے سے ان کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو۔ دوسرا معنی یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، اور غفر کا معنی جو قرآن میں نا لیغفر لک اللہ ما تقدم، وہ بڑا پیارا، ایک پیر کرم شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، غفر اللہ لہ ما تقدم، اللہ نے حضور کے اوپر لگنے والے الزاموں سے حضور کی حفاظت فرما لی، کیونکہ جو ہے نا ذنب موسیٰ علیہ السلام کے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، یا اللہ ان کا مجھ پر الزام ہے۔ ذنب کا معنی الزام بھی ہوتا ہے، اور غفر کا معنی آپ جانتے ہیں مغفرہ ہیلمٹ کو کہتے ہیں، حفاظت ہوتی ہے مراد، تو حضور پر جو الزام بھی لگنے ہیں نا اللہ نے حفاظت کر لی۔ قیامت تک کافر الزام تراشتے رہیں گے، امت کے علماء تحفظ ناموس رسالت فرماتے رہیں گے۔ یہ معنی ہے کہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے تو اگلوں پچھلوں کے گناہ بخشے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرما لی ہر طرح سے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے میں تو ہمیشہ رات کو نماز پڑھوں گا، اور دوسرے کہنے لگے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا دن کو، اور افطار ہی نہیں کروں گا کبھی۔ تیسرے کہنے لگے میں بیوی عورتوں سے دور رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے ابھی یہ باتیں کی ہیں نا۔ اب آپ کو لگتا ہے محو آرام ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اب وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں اور حضور آگے کیا کہتے ہیں، یہ تم نے ابھی باتیں کی ہیں۔ اب یہ کیسے پتا چلا؟ یہی تو اللہ نے شان دی حضور کو، امتی بات کہیں کرتا ہے خبر حضور کو ہو جاتی ہے۔ اچھا اب حضور فرماتے تم نے یہ باتیں کی، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ جس نے میری سنت سے منہ موڑا فلیس منی، وہ مجھ سے یعنی وہ میرا کامل متبع، کامل پیروکار، کامل غلام نہیں ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کی، یعنی حضور فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ اللہ سے خشیت اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عیسائیوں کے پادریوں کی طرح نکاح نہ کرو اور جا کے وہ جنگلوں میں بیٹھ جاؤ اور یہ کرو، نہیں، بلکہ یہ سارے کام تم نے ساتھ ساتھ کرنے۔ اور مفسرین نے یہاں پر ایک لمبا واقعہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے اس طرح کی جب باتیں کی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں پادری بننے کا حکم نہیں دیا، اور فرمایا میرے دین میں عورتوں کو چھوڑ دینا یعنی نکاح نہ کرنا یا گوشت نہ کھانا یہ کوئی دینی فضیلت نہیں ہے۔ میری امت کی سیاحت روزے میں ہے، رہبانیت جہاد میں ہے، یعنی ان کاموں میں سارا، اور فرمایا میری سنت پر قائم رہو۔ 146 نمبر روایت، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور اس میں رخصت دے دی، بعض لوگ اس سے بچنے لگے، انہوں نے کہا شاید ہم یہ کام نہ کریں تو زیادہ فضیلت ہے۔
اللہ کے محبوب علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی، آپ نے خطبہ دیا، حمد و ثنا بیان کی، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اچھا نام نہیں لیا حضور نے، یہ انداز کریم ماننا تھا۔ آج ہمیں کسی کی غلطی کا پتہ چل جائے، ہم کہتے ہیں یہ آپ نے ایسے کیوں کیا، فلاں نے ایسے کیا، نہیں، حضور نے نام نہیں لیا کبھی کسی۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایسی وہ چیزوں سے بچتے ہیں جن کو میں کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اب یہ حضور فرما رہے ہیں، متفق علیہ، بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کی۔ اب پہلے علم کو بیان کیا، پھر خشیت کو، پتہ چلا علم ہو تو خشیت پیدا ہوتی۔ 147 نمبر روایت، حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہم یعبرون النخل، اور وہ جو تھے مکہ کے رہنے والے، مدینہ کے رہنے والے، وہ کھجوروں کی شادی کرتے تھے۔ یعنی کھجوروں کی شادی، تعبیر نخل کیا مطلب ہے؟ ایک کھجور کا لے کے نا اپنا پھل وہ دوسرے میں کراس کرتے تھے۔ یہ آج بھی ایسے ہوتا ہے، یہ جو باٹنی کرنے والے ہیں نا، باٹنی والے، یہ پودوں شودوں کے، وہ ایک ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نر ہے، یہ مادہ ہے، اور ایک کی لکڑی دوسرے کے اندر لگانا یا ایک کا پھل دوسرے میں لگانا، اس طرح کا کچھ ان کی اسکیم ہوتی ہے، اس کے ساتھ پھل زیادہ ہوتا ہے، ان کو یوں لگتا ہے۔ فرمایا ما تصنعون، تم یہ کیا کرتے ہو؟ کہا جی ہم یہ پہلے سے کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تم نہ کرو تو تمہارے لیے بہتر، یعنی یہ جو تم کرتے ہو نا، یہ نہ بھی کرو تو اللہ تمہیں رزق، انہوں نے چھوڑ دیا تو ان کا وہ جو مال تھا وہ کم ہو گیا، پھل کم ہو گیا، تو انہوں نے یہ حضور کو بتایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر، اچھا تم شکایت لے کر آئے ہو، میں انسان ہوں، جب تمہیں کسی دینی کام کا حکم دوں تو کر لو، اپنی رائے سے دنیاوی کام کا حکم دوں تو میں انسان ہوں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اب ظاہر یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کے مشورے سے ان کو نقصان ہو گیا۔ مولا علی قاری علیہ رحمۃ، دیگر بہت سارے محدثین نے اس کے اوپر اپنے اپنے انداز سے کلام کیا ہے۔ محدثین کہتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کی توجہ دلانا چاہتے تھے، اسباب سے اٹھا کر توکل ان کو دلانا چاہتے تھے کہ کامل یقین ان کا صرف ذات الہی پر ہے، ہم یہ کام کریں نہ کریں، پیدا کرنے والا اللہ ہے، جو اللہ ایسے پیدا کرتا ہے وہ اس کے بغیر بھی پیدا کرے گا۔ لیکن انہوں نے جلد بازی کی اور وہ آ کر شکایت لے کر آ گئے۔ اگر وہ حضور کی بات پر پکے رہتے، یقین کرتے، 1,000,000% گارنٹی تھی ان کا پھل زیادہ ہونا تھا۔ تو حضور علیہ السلام ان کو توکل کی طرف زیادہ راغب فرمانا چاہتے تھے، لیکن ابھی چونکہ وہ نئے نئے تھے تو ان میں وہ چیز ابھی راسخ نہیں ہوئی۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 148 نمبر روایت، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور اس کی مثال جس نے مجھے بھیجا ایسے بندے کی طرح ہے جو قوم کے پاس آیا اور کہا ہے قوم میں نے لشکر دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ اور میں تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں۔ عریان کا معنی برہنہ، ننگا۔ عرب میں جب کوئی ڈراؤنی خبر دیتا تھا نا تو کرتا اتار کر کسی لکڑی پر لٹکا لیتا تھا، تو اس کو کہتے تھے نذیر العریان، یعنی یہ ان کا ایک کلچرل چیز کہنے تھی۔ فن النجا، یعنی کوئی بندہ ڈرانے آئے واضح اور وہ کہے نجات ہے نجات ہے، آؤ بچو بچو، یعنی نجات پا جاؤ، ایک گروہ اس کی پیروی کرے اور اس کے ساتھ صبح صبح وہ چل پڑے وہاں سے اور وہ پہنچ جائے الا مہلہم، رات کے یعنی ابتدائی حصے میں وہ چل پڑے اور پہنچ جائے الا مہلہم، اپنی پہنچنے کی جگہ، ڈیسٹینیشن جہاں انہوں نے جانا ہے۔ یعنی راتوں رات وہ بندہ جو ڈرانے والے کی بات سن کے ایک بندے نے کہا ہو چلیں ہم، تو ایک قوم اس کے ساتھ لا کے نکل پڑے اور صبح تک وہ اپنی منزل پر فن جو وہ نجات پا گئے۔ اور ایک گروہ نے جھٹلایا، انہوں نے کہا یہ ہمیں بیوقوف ہے، کہہ رہا ہے یہ تو یعنی جو ڈرانے والا ہے جو کہہ رہا ہے کہ لشکر تم پہ چڑھائی کرنے لگا یہ ہمیں ہی ہے۔ تو صبح کی انہوں نے اپنے مکانوں میں، تو صبح لشکر نے ان پر حملہ کر دیا، انہیں ہلاک کر دیا، ان کے مال کو لوٹ لیا۔ اب دیکھیں وہ جس نے ڈرانے والے کی بات پہ یقین کیا اور ساتھ چلے گئے وہ بچ گئے، جنہوں نے نہیں کیا وہ ہلاک ہو گئے۔ حضور نے فرمایا یہ میری مثال ہے کہ جس نے میری فرما برداری کی اور اتباع کی اس کی جو میں لے کر آیا ہوں قرآن و سنت، اور جس نے میری نافرمانی کی اور جھٹلا دیا جو میں حق کے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ حضور پر طرح طرح کے الزامات، شاعر، مجنون، اس طرح کی باتیں کی اور حضور علیہ السلام کا انکار کیا، تو ایسے ہی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب، دائمی عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو۔ متفق علیہ، بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کی۔ 149 نمبر روایت،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اس بندے کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا، جب روشن ہو گیا آگ کا ارد گرد تو فراش وہذہ الدواب، اور فرمایا پروانے آنے لگے، وہ پروانہ لائٹ کی طرف جاتا ہے نا، پروانے آنے لگے اور یہ چھوٹے کیڑے مکوڑے آنے لگے جو آگ میں گرتے ہیں، اور وہ بندہ یا جو ذہنہ ان کو ہٹاتا ہے اور وہ اس پر غالب آ کر چھلانگے مار رہے ہیں اس میں۔ فرمایا میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے آگ سے بچا رہا ہوں اور تم اس میں چھلانگے لگا رہے ہو۔ یعنی کمر سے پکڑنا، حجز کہتے ہیں یہاں کمر سے، یعنی تہمت باندھنے کی جگہ۔ آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے، اکثر پیشنٹ کو جب بیڈ چینج کراتے ہیں تو یہاں سے پکڑتے ہیں، کروٹ وغیرہ بدلاتے ہیں نا ہاسپٹل میں، یا آپ دیکھتے ہیں پولیس والے جب کسی چور کو پکڑتے ہیں وہ یہیں سے پکڑتے ہیں، کیا یہاں سے بندہ چھوٹتا؟ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے آگ سے بچا رہا ہوں، یعنی اتنی مضبوطی سے تھاما ہے کہ تم چھوٹنے نہ پاؤ، اور تم چھلانگے لگا لگا کے وہاں جا رہے۔ یہ بخاری نے روایت کی، اور مسلم میں بھی اسی کی مثل روایت ہے، لیکن آخر میں الفاظ ہیں، فرمایا یہ میری اور تمہاری مثال ہے، میں تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں، آگ سے ہٹ جاؤ، آگ سے ہٹ جاؤ، اور تم مجھ پر غالب آتے جا رہے ہو، چھلانگے لگا رہے ہو۔ متفق علیہ روایت، یعنی میری بات مان لو گے تو کیا ہوگا؟ بچ جاؤ گے، اور تم بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ 150 نمبر روایت، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثال اس کی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے، یعنی جو علم اور ہدایت اللہ کی طرف سے میں لے کے آیا ہوں، اس کی مثال بہت زیادہ بارش کی طرح ہے۔ جو بارش ایک زمین پر برسی اور زمین کا ایک حصہ بڑا پاکیزہ ہے، اس نے پانی کو قبول کیا، سبزہ اگایا اور بھی جڑی بوٹیاں اگائیں، دوسرا حصہ وہ ذرا سخت تھا یعنی چٹیل، اس نے پانی کو روک لیا، یعنی پانی اس کے اندر تالاب کی شکل اختیار کر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ دیا، لوگوں نے پیا پلایا اور کھیتیوں کو سیراب بھی کیا۔ وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ، دو زمین کی قسمیں بیان ہو گئی، تیسری قسم ایک اور زمین کو پہنچا، وہ بالکل چٹیل زمین جو پانی کو روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی، جس کو ہمارے پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، کلر یا رکڑ، یہ بھی لفظ بولا جاتا ہے نا، یہ لفظ کلر کی زمین، یعنی جہاں نہ پانی رکتا ہے، پانی اندر چل جاتا، ہوتا بھی کچھ نہیں۔ فرمایا وہ یعنی قیان بالکل چٹیل ہے، کلر کہ جو پانی کو نہیں روکتی، نہ کوئی سبزہ اگاتی ہے۔ یہ مثال ہے اس بندے کی جس نے اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کی اور اس کو فائدہ ہوا اس سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دے کر بھیجا، اس نے سیکھا اور آگے بھی سکھایا۔ اور دوسری مثال اس کی ہے جس نے اس کی طرف سار نہیں اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا جو میں لے کر آیا تھا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم نے اسے روایت کیا۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سوال ہے، پیچھے زمین کی قسمیں بیان ہوئی ہیں 3، بندوں کی کیٹاگریاں بیان ہوئی ہیں 2، تو یہ کیوں ہے؟ تو اس کے اندر یہ ہے کہ 3 کیٹاگریاں اور 2 جو ہیں نا، وہ پہلی 2 کے اندر اگلوں کی ایک ہے مثال۔ اب اس کی تشریح اور تفصیل کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا دین وہ بارش ہے، اور جس زمین پر پڑا وہ ہمارے سینے ہیں۔ اب سینے کا فرق ہے، ایک سینہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ کا، جن کے اوپر قرآن و سنت کے علم کی ہدایت کی بارش ہوئی، انہوں نے خود پڑھا، جانا، اس میں سے مسائل نکال کے امت کو دیا۔ حضور نے فرمایا وہ سبزہ بھی اگاتی ہے اور جڑی بوٹیاں بھی، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو تو فائدہ دیا اور لوگوں کو بھی، امت کے لیے بھی انہوں نے لاکھوں مسئلے لکھوا دیے اپنے شاگردوں کو۔ ان کے شاگردوں کی کتابیں موجود ہیں، امام محمد بن حسن شیبانی اور قاضی ابو یوسف کی، اور آگے سلسلہ یہ چلتا رہا۔ اچھا، یہ اب وہ سینہ امام احمد بن حنبل کا، شافعی کا، امام ابو جعفر محمد طحاوی کا، ان کا، امام قدوری کا، یہ سینے تھے جنہوں نے اندر سے مسائل اخذ کی۔ دوسرا وہ گروہ، وہ یعنی آپ جیسے نیک صفت لوگ کہ جنہوں نے، یعنی جن کے سینے میں اجتہاد کی طاقت تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے وہ پچھڑوں کا علم روک لیا اور اس کو آگے پھیلایا۔ تو یہ دونوں آ گئے اس میں کہ جس نے اپنا اللہ کے دیے ہوئے علم سے فائدہ سیکھا اور سکھایا۔ اب اس میں درجہ مختلف ہے، مجتہدین کا درجہ بلند ہے اور ناقلین کا درجہ ذرا ان سے کم ہے، تو یہ ایک کیٹیگری میں آ گئے دونوں۔ اور تیسری وہ زمین
کہ جس نے نہ بارش کو اندر یہ روکا اور نہ ہی اس نے کچھ اگایا، یعنی وہ ان کی ہے جنہوں نے نہ دین سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس کو سننے کی کوشش کی۔ تو جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا اغدو عالما او متعلما، یا عالم بن جا یا متعلم بن جا، اسٹوڈنٹ بن جا، اور فرمایا یا پھر ان کو سننے والا بن جا، عالم یا اسٹوڈنٹ یعنی علم کی بات سن، فرمایا چوتھا نہ بننا وغیرہ ہلاک ہو جائے، یعنی بالکل تو کہے میں نے دین کے قریب ہی نہیں جانا۔ تو یہ اس حدیث پاک کا پس منظر تھا۔ قرآن و سنت کا نور ہر بندے کو اس کی سینے کی کھیتی کے اعتبار سے، اگر سینہ حضرت غوث پاک کا ہو، سینہ حضرت داتا صاحب کا ہو، مجدد الفسانی شیر ربانی کا ہو، تو اللہ نور بھی اس قدر عطا فرماتا ہے۔ صلی اللہ